ویلکم بیک. اور جیسے ہم نے آپ کو ایک آرٹ اینڈ لٹریچر ایونٹ کے بارے میں بتایا، ایک اور ایونٹ ہے جو کہ کلچرل ایونٹ ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے کل سے، اور اس کا نام ہے ڈی ایکس سندھ کلچرل ڈے. اور یہ ایونٹ کتنے دن کا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، کون کون اس میں شرکت کر سکتا ہے، کیسے شرکت کی جا سکتی ہے، کہاں پر ہے، ٹائمنگز اینڈ ایوری تھنگ، یہ سب کچھ ہم آپ کو بتائیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سیف اللہ صاحب جو کہ CEO ہیں ڈی ایکس گروپ کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ ہیں جی مریم کوثر جو کہ آرگنائزر TCN ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک. مریم پہلے تو ہمیں اس ایونٹ کے بارے میں ایک اوور ویو دے دیجیے نا، کب سے شروع کیا ہوا؟ کب سے تو میں نے بتا دیا، کل سے کہاں ہے، کتنے بجے ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، انٹری کتنی مہنگی ہے، یہ سب کچھ بتائیے. بالکل. سب سے پہلے تو نصرت بہت بہت شکریہ جی ٹی وی کا، آپ کا، کہ آپ نے انوائٹ کیا. بیسیکلی سندھ کلچر ڈے جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ہر سال کے 1 دسمبر جو آتا ہے، سوری 1 سنڈے آف دسمبر جو ہوتا ہے، اس میں سندھ کلچر ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو کووڈ ٹائم سے کوئی بڑے ایونٹس نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، چیزیں رک گئی تھیں، تو ہم نے 2020 میں اس کا سوچا تھا اور 2021 میں پہلا ایونٹ آرگنائز کیا. 2022 کا بھی زبردست رہا، اور اب 2023 میں ہم، کیونکہ 1 سنڈے ہوتا ہے تو فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن کا یہ ایونٹ ہوتا ہے. یعنی 1 دسمبر، 2 دسمبر، 3 دسمبر 4 PM to 10 PM ایونٹ ہوتا ہے، جبکہ انٹری بالکل فری ہوتی ہے فیملیز کے لیے، کیونکہ یہ کلچرل ایونٹ ہے. آبویسلی اندرون سندھ سے بھی لوگ آتے ہیں، اور اس ایونٹ کو بیسک جو آرگنائز کرنے کا ہمارا مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ اندرون سندھ کو کراچی کے ساتھ ایک ملاپ کیا جائے. جب کراچی میں ایونٹ ہوتا ہے، کراچی والے اون کرتے ہیں، اور وہ جو ایک سندھ کراچی اور اندرون سندھ کا جو فرق ہے اس کو مٹایا جائے. اور دوسرا ایک انٹرٹیننگ ایکٹیویٹی کراچی کو دی جائے. اس میں پہلے دن یہ پاکستان میری ٹائم میوزیم کراچی میں ہو رہا ہے، 1، 2، 3 دسمبر 4 بجے سے لے کے 10 بجے تک. اس میں پہلے دن قوالی ہے، کیونکہ وہ ایک بڑا میگا ایونٹ ہوتا ہے پہلے دن کا. دوسرے دن جو ہے وہ ہم نے اندرون سندھ سے لوکل، جو کہ بالکل جن کو ابھی پلیٹ فارم چاہیے، اسٹیج چاہیے اپنی آواز لوگوں تک پہنچانے کے لیے، وہ آرٹسٹ بلائیں، وہ پرفارم کریں گے. تمبورا ہوگا، ستارہ ہوگا، بہت ساری چیزیں ہوں گی. پھر اسی کے ساتھ ساتھ تیسرے دن سندھی دھمال ہوتا ہے، وہ تو ڈھول اور پھر وہ ڈانس، ساری چیزیں. جبکہ اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ 3 دسمبر بھی ہے تو پرسن ود ڈسیبلٹیز کا ڈے بھی منایا جاتا ہے. تو ہم کچھ ایسے بچے بنائی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے ساتھ، کہ جنہوں نے اپنی IT کے، جو کہ ویژولی امپیئرڈ ہیں، ہیئرنگ امپیئرڈ ہیں، انہوں نے اپنے IT کے کورسز، ووکیشنل کورسز کمپلیٹ کیے، تو ان کی بھی گریجویشن سیریمنی کر رہے ہیں. پھر وہ بچے بھی جو کہ پرسن ود ڈسیبلٹیز ہیں، اسپیشل نیڈز ہیں، وہ اپنے کچھ ہینڈی کرافٹس اور آئٹمس بناتے ہیں، تو ان کے بھی اسٹالز ہوں گے. اس ایونٹ میں سندھی فوڈ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آنے والوں کو بہت اچھا لگے گا. سندھی اجرک اور رلی اور ان سب چیزوں کا، تو وہ بھی وہاں پر آپ خرید بھی سکتے ہیں. بالکل. وہاں ایسی خواتین اندرون سندھ سے ہی بنا کے لے کر آ رہی ہے. مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا، کراچی میں جب ہم لیتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کمپنی کا آئٹم ہے یا واقعی کوئی ہینڈی کرافٹ ہے، کسی نے ہاتھ سے بنایا ہے. تو وہ خود خواتین جو بناتی ہیں وہ اپنا اسٹال لگاتی ہیں. اجرک، رلی، آپ کو وہ مٹکے، آپ کو وہ بڑی بڑی چوڑیاں، بہت ساری چیزیں وہاں ملیں گی. کلچرل ساری چیزیں آپ کو کلچرل ٹچ ملے گا. اچھا، اس میں سیف اللہ صاحب، ڈی ایکس سندھ کلچر ڈے جو آپ نے لگایا، یہ ڈی ایکس کا کیا ایسا موٹو ہے، یا ڈی ایکس کی کیا ایسی سوچ ہے جس کے تحت آپ لوگوں نے یہ ایونٹ کرنے کا سوچا ہے؟ دیکھیں جی، ڈی ایکس انفیکٹ جو اس کے اوپر لائبلٹی آتی ہے ریٹرن کی، نیشن کو سرو کرنے کی، یا اپنی معاشرے میں اپنی جو ان پٹ کے لیے، تو وہ ہم نے یہ ایک ایریا چنا ہے. تو میرے خیال سے یہ بہت اچھا ایریا ہے، کیونکہ ہم اپنے بزرگوں کا جو کلچر ہے، جو ہماری ہیریٹیج ہے، جو ہماری ثقافت ہے، جو ہمارا لٹریچر ہے، وہ اپنی نیکسٹ جنریشن تک، اپنے بچوں تک پہنچانا وہ ہماری ڈیوٹی ہے. تو وہ ایک، اس سے اچھا ہمیں کوئی اور موقع نہیں ملتا. اور اچھی بات یہ کہ سندھ میں جو ہے یہ کلچر، اور یہ بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ لوگ اس سے پیار بھی کرتے ہیں اور اس کو لے کے چلتے بھی ہیں. باقی پاکستان کے باقی ایریاز میں بھی کلچرل ڈے کا انعقاد ہوتا ہے. جیسے پنجاب میں موسم بہارا منایا جاتا ہے، لیکن اس میں اس شوق سے، اس دھوم دھام سے لوگ جو نہ تو سیلیبریٹ کرتے ہیں، نہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. یہاں سندھ میں جو ہے نا، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک رچ کلچر ہے. تو اس رچ کلچر میں لوگ جسے کہتے ہیں ایگر ہیں. اور دوسری بات یہ کہ مریم نے بھی جیسے بتایا کہ سٹی اور رورل ایریا کا جو گیپ ہے، انفراسٹرکچر ویک ہونے کی وجہ سے، کمیونیکیشن ویک ہونے کی وجہ سے، یہ جو گیپ آتا جا رہا ہے. سٹی میں تو میٹروپولیٹن سٹی ہے، یہاں ملٹیپل کلچر ہے، وہاں یہاں پہ ایڈوانسمنٹ ہے، یہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں، لیکن کلچر سے جو ہے وہ گیپ آتا جاتا ہے. تو رورل ایریا میں جو کلچر ہے جہاں پہ، پھر اسی طرح جیسے ہم نے ہیریٹیج کی بات کی، جیسے ہم نے ہینڈی کرافٹ کی بات کی، تو وہ رورل ایریا میں اس کے اوپر کام ہوتا ہے.
تو دو چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ جو گیپ ہے اس کو برج کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے اس ہمارے ایکسپو کو اور ہمارے اس کلچر شو کو، اور سیکنڈلی یہ کہ ان لوگوں کو ایکسیس دی جا رہی ہے مارکیٹ میں، اور جو سٹی کے لوگ جو اپنی وہ اجرک، وہ رلی اور وہ سندھی ٹوپی اور وہ دیسی کھانے وہ کھانا چاہتے ہیں اور وہ چیزیں، تو وہ ان کو سٹی میں مل نہیں پاتی، سو ان لوگوں کو مارکیٹ پرووائڈ کر رہے ہیں جو ہینڈی کرافٹ پہ کام اچھا، کرتے ہیں۔ لیکن اس کا آرگنائزنگ بڑی مشکل ہوتی ہے، اتنے سارے سیگمنٹس، اتنے سارے لوگ، تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایونٹس ہوتے تو ہیں لیکن کبھی کبھی اس میں نظام اس طریقے سے اتنا بہتر، پلاننگ اتنی بہتر نہیں ہوتی، ہیفزرڈ ہو رہا ہوتا ہے، یہ چیز یہاں ہو رہی ہے وہ وہاں ہو رہی ہے، یا ٹائم کا خیال نہیں رکھا جاتا، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھا ہے آپ لوگوں نے؟ اچھا، اس کے لیے ہم نے اسی لیے میریٹائم میوزیم کو سلیکٹ کیا، چونکہ نیوی کے انڈر ہے، فورسز کے انڈر ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں کنٹرول ہیں، ایک چیز، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ وہاں پہ ہم نے فیملیز کو انٹری کے لیے الاؤ کیا ہے، بیچلر کے لیے وہ ہم نے اس کے لیے ریسٹرکشن رکھی ہے تاکہ اس کو جتنا اچھا ڈسپلن آرگنائز طریقے سے لے کے چلیں، اور الحمدللہ یہ ہمارا فرسٹ ٹائم، یہ تھرڈ ٹائم ہم لوگ اس کو ایونٹ کو آرگنائز کرنے جا رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے سال کی نسبت دوسرے سال میں لوگوں نے بہت زیادہ انٹرسٹ لیا، اور اس دفعہ بہت سارے سیلیبریٹیز الحمدللہ آ رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود اپروچ کیا کہ بھئی کب ہو رہا ہے، ہمیں کب موقع ملے گا، ہم کب آ سکتے ہیں، ہمیں کب ٹائم مل سکتا ہے، تو اب جو اس کی جسے کہتے ہیں نا انوالومنٹ لوگوں کی خود سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہر ایک ہر بندہ اپنے کلچر سے بھی پیار کرتا ہے، انٹرٹینمنٹ بھی چاہتا ہے، اس ثقافت کو بھی دیکھنا چاہتا ہے، اور ایک زبردست قسم کی جسے کہتے ہیں بچوں کے لیے، فیملی کے لیے، اس جسے کہتے ہیں سٹی میں، رش میں، اس جسے کہتے ہیں حالات میں، صحیح، اس سے اچھی کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے؟ اچھا یہ بتائیے مریم کہ سٹالز وغیرہ تقریباً کتنے ہوں گے؟ اچھا، وہاں پہ کیونکہ پاکستان میری ٹائم میوزیم کا پورا ایریا کور کیا جاتا ہے تو قریباً کوئی 30 سے 40 اسٹالز ہوتے ہیں، جس میں اس دفعہ جو سب سے خاص بات ہے وہ سندھی فوڈ میلہ ہے، کیونکہ ہر بار ہم لوگ فوڈ کورٹ لگاتے تھے پچھلے 2 سالوں میں، تو اس بار باقاعدہ بولا گیا سب کی جانب سے، انہیں ریویوز آتے ہیں، آپ جیسے لوگ بھی گائیڈ کرتے ہیں کہ جب کوئی آتا ہے مہمان تو بتاتا ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، تو اس دفعہ ہم نے سندھی جو فوڈ میلہ لگایا اسی میں تقریباً 15 سندھی فوڈ کے اسٹال ہیں، اچھا، کیونکہ کراچی والوں کی بات کی جائے یا کسی کی بھی بات کی جائے، سب لوگ کھانے پسند کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ میں، تو وہاں مکئی کی روٹی ہے، ساگ ہے، اس کے علاوہ کچھ ایسے فروزن آئٹمس کی بھی اسٹالز ہیں جو کہ اندرون سندھ سے لائے جاتے ہیں، اچھا، یہاں لوگوں کو نہیں پتا، ہمیں کبھی دل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کچھ دیسی بنا کے کھائیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ایسی پروڈکٹس بھی ملتی ہیں، ان کے بھی اسٹال ہیں، سندھی بریانی ہے، پھر بچوں کے لیے تو بہت سارے آئٹم ہیں، سب سے مزیدار بات یہ ہے کہ وہاں پہ جو جیولری کے اسٹال ہیں تو اس میں ٹوٹل کلچرل جیولری ہے، کپڑوں کے اسٹال لوگوں کو چاہیے ہوتے ہیں، کپڑے وہ لے سکتے ہیں، اجرکیں لے سکتے ہیں، پھر اسٹالز کے اندر ہی ہم نے بہت سارے برانڈس کو بھی آن بورڈ کیا ہے، اچھا، وہ اس لیے کہ لوگ کو وہ گفٹ دے سکیں ہر آنے والے کے لیے۔ میں یہ بتانا چاہوں گی آپ کے چینل کی توسط سے کہ بہت سارے ہمارے ایسے کولیبریشن پارٹنرز ہیں جو جتنے بھی لوگ وہاں پہ انٹری لیں گے ان سب کو گفٹ پارٹنر کے ارے طور واہ، پہ دیا جائے گا۔ پھر اوکے، سیکنڈ جو مہمان آتے ہیں جیسے ابھی بات کی، تو اس دفعہ ڈی ایکس ایوارڈز بھی ہو رہے ہیں، اس دفعہ ہم نے سندھ کے ان لوگوں کو چنا ہے جو کہ اپنے اپنے ڈومین میں، ہم ان کو سیلیبریٹیز کہتے ہیں جو کہ میڈیا کے بھی ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے سندھی لٹریچر پہ بہت کام صحیح، کیا ہے، صحیح، کچھ سندھی بچے فوٹوگرافر ہیں، کچھ سندھی بچے میڈیا میں اچھا کام کر رہے ہیں، کچھ ٹی وی سیز بنا رہے ہیں، تو ان کو انوائٹ کر کے بھی ایوارڈز دیے جا رہے ہیں۔ پھر ایک جو سب سے خاص بات ہے وہ ہے قرآن دازی، وہ بھی ڈی ایکس کی جانب اچھا، سے اوکے، 1 کروڑ تک کے انعامات ہیں۔ 1 کروڑ تک کے جی انعامات ہیں، بالکل، واو، جو بھی کوپون اس کو بھرے گا تو اس کو 1 کروڑ تک کے 1 انعامات کروڑ میں، کا کیا انعام ہے؟ کیش پرائز ہے یا کچھ کوئی نہیں چیز دی اس جا میں رہی ہے؟ ڈفرینٹ قرآن دازیاں ہیں جس اچھا، کے اندر عمرہ بھی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ گاڑیاں بھی دے رہے ہیں، اس کے اندر کچھ سونے کی چیزیں بھی دے رہے ہیں، تو وہ ایک مکس اینڈ میچ ہے، لیکن جو ڈی ایکس کی جانب سے اسپیشلی ہے کہ اگر کوئی بھی وہ کوپون بھر دیتا ہے تو اس کے اندر ان کے کچھ پروجیکٹس ہیں آگے جا کے کہ اگر کوئی اپنے گھر کا کوئی خواب دیکھتا ہے، کچھ لینا اچھا چاہتا اچھا، ہے یہ تو تو پھر اس کو بھی انہی سے 1 لاکھ سے پوچھتے 2 ہیں۔ لاکھ کا ڈسکاؤنٹ دیا جی جائے گا۔ سیف اللہ صاحب، یہ تو گفٹ کی بات آئی، بڑی کام کی، اب آپ بتائیے۔ دیکھیں انفیکٹ ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کلچر ڈے پہ جو بھی ہے وہ اس دن سے کچھ نہ کچھ لے کے جائے، صحیح، وہ اپنے پسند کی وہاں پہ اسٹال سے کوئی چیز پرچیز کر کے لے کے جائے، گفٹ لے کے جائے، یا وہ اپنی ہمارا جو فیلڈ انفیکٹ وہ ریئل اسٹیٹ کنسٹرکشن اینڈ ایز اے بلڈر ہم لوگ کام کرتے ہیں، تو اس کے اندر جب بھی انہوں نے گھر پرچیز کرنا ہے، کوئی اپارٹمنٹ پرچیز کرنا ہے، آفس پرچیز کرنا ہے، تو ہم ان کو بھی اس میں ایک گفٹ دیتے ہیں۔ تو گفٹ یہ ہے کہ وہ کوپن لے کے جائیں، جب بھی ان کا وہ پلان ہو تو وہ کوپن شو کرائیں تو ہم ان کو ڈسکاؤنٹ دیں۔ ارے واہ، کتنا ڈسکاؤنٹ تقریباً یہ دیتے ہیں؟ کچھ چیزیں ہم نے اس دن کے لیے رکھی ہیں، اچھا، باقی یہ ویرائٹی ادھر ہی جا کے پتہ ویسے تو چلے گا میں نے آپ کو۔ بتایا نا 100-200,000 سے شروع ہو کے وہ آگے تک ہے، لیکن اس میں سب سے خاص بات یہی ہے جو میں کہنا چاہوں گی کہ کراچی میں اسپیشلی
جیسے بہت سارے ادارے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لٹریچر کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ایک انٹرٹیننگ ایکٹیویٹی جس میں, کیونکہ میں تو بڑی ہو گئی, میں نے دیکھ لی سندھ کی ثقافت, تھوڑے ہم اندرون سندھ چلے گئے, لیکن ہمارے گھر میں بچے ایون بڑے بھی ایسے ہیں جن کو ثقافت کے بارے میں نہیں پتا. اگر آپ ابھی بھی دیکھیں تو کسی بھی ایونٹ میں اگر کسی کو آنر کیا جانا ہوتا ہے تو اجرک پہنائی جاتی ہے, لیکن وہ اجرک بنتی کیسے ہے, اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اندرون سندھ کے اندر یہ پورا ایک تہوار ہوتا ہے کہ جس دن جب یہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس دن پانی بہائے جاتے ہیں سارے گھروں سے, کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے باقاعدہ. اسی طریقے سے وہاں کی جو خواتین ہیں, ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو وہ خواتین اصل مردوں کے شارہ مشانہ ہیں کہ وہ صبح سے اپنے گھر کے کام, یہ سارے کام بھی مینج کر رہی ہیں. ان سب چیزوں کو جب ہم ایک جگہ لے کر آتے ہیں تو مقصد صرف اور صرف ایک انٹرٹیننگ ایکٹیویٹی یا ڈی ایکس سندھ کلچر ڈے فیملی فیسٹیول کا مقصد صرف فیملیز کو انٹرٹین کرنا نہیں ہے, بلکہ ثقافت کو بچوں تک لانا ہے. کلچرل ایکسچینج بھی ہے, کیونکہ ویسے بھی آپ دنیا بھر میں کہیں بھی ٹورزم کی نیت سے بھی جاتے ہیں تو آپ ان کے کلچر کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو اپنے ملک میں رہتے ہوئے میں اکثر سوچتی ہوں کہ بہت سی چیزیں اتنا نزدیک ہے مگر ہم وہ دیکھ ہی نہیں پاتے, وہ اس کو جی نہیں پاتے. تو یہ تمام چیزیں خیر اپنی جگہ ایک اپرچونٹی ہے جو آپ لوگ پرووائڈ کر رہے ہیں, اینڈ وش یو آل دا بیسٹ فار دیٹ. آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ارینج کیجئے, بہت اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچائیے, اور آپ کے پاس موقع ہے کل, پرسوں اور ترسوں عام الفاظ میں, ورنہ فرسٹ, سیکنڈ اینڈ تھرڈ دسمبر کو آپ جا سکتے ہیں پاکستان میری ٹائم میوزیم میں, اور اس فیسٹیول کا حصہ بن سکتے ہیں, انجوائے کر سکتے ہیں, اور گفٹ جو بتا دیے وہ بھی لا سکتے ہیں, جو نہیں بتائے وہ بھی لا سکتے ہیں. سو تھنک یو سو مچ ونس اگین فار کمنگ. ایک بریک یہاں پر آ گیا, بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو یہ بہت ساری جو ہیلتھ ایشوز ہیں اور بیوٹی پرابلمز ہیں اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک.